یزیدیت خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ہم نے گزشتہ روز جس موضوع کا تعارف کروایا اور جس موضوع کو لے کر ہم ان مجالس میں آگے بڑھیں گے وہ تھا تولا اور تبرہ، کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ روز عرض کیا کہ آج کے دور کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کو تولا اور تبرہ یعنی اللہ کے ساتھ دوستی رکھنا اور اللہ کے دوستوں سے اور اللہ کے چاہنے والوں سے اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت سی مسکنسیپشنز موجود ہیں، بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز موجود ہیں، لہٰذا علمی حوالے سے میں خود بھی جب میں اس موضوع پر تیاری کر رہا تھا تو میں نے کافی جگہ پر کوشش کی کہ دیکھوں کہ اس موضوع پر کن کن علماء نے ماضی میں اس پر بات کی ہے۔ صرف اردو میں تو میرا خیال ہے کہ شاید مشکل سے ہی کوئی چیز ملے گی، لیکن حتیٰ فارسی اور عربک کے اندر بھی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ اس موضوع پر بہت کمپریہنسولی جس پر جو ہے گفتگو کی جائے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ہر آدمی بات کر رہا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انشاءاللہ غور کے ساتھ سنیں کہ اکیڈیمیکلی اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں تولا اور تبرہ کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور 30-40 سے زیادہ مقام پر جو ہے وہ اظہار براءت کی بات کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے اظہار براءت کیا اور سورہ براءت کا اور سورہ توبہ کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوا، اور کل جو ہم نے ایک آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ قرار دیا اور آپ نے اس دور کے مشرکین سے اظہار براءت کیا کہ میں تم سے بھی جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرتا ہوں اور ان سے بھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو معبود ہیں تمہارے، میں ان سے بھی نفرت کرتا ہوں، اور جو عداوت ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے وہ کوئی وقتی نوعیت کی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات پر غور کیجئے گا کہ ہماری اور تمہاری جو دشمنی ہے وہ کوئی وقتی نوعیت کی نہیں ہے بلکہ دائمی اور ابدی نوعیت کی ہے، حتیٰ تؤمنو، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اذ تبرأ الذین، تو جب تک تم ایمان نہیں لے کے آتے، جب تک تم راہ راست پر نہیں آ جاتے، جب تک تم اللہ کے دوست نہیں بن جاتے، ہم تمہارے ساتھ اسی طرح سے دشمنی رکھیں گے۔ پھر ایک قرآن کی اور آیت کہ جس کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور پر، آپ اس پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 166 and 167 کہ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہ قیامت کے دن جو ہے جن لوگوں کی جن کی اتباع کی گئی تھی، جن کو لوگوں نے فالو کیا تھا، وہ کہ جو باطل کے نمائندے تھے، جن کو لوگ دنیا میں جن کے پیچھے جاتے تھے، جن کی اتباع کرتے تھے، جن کی اطاعت کرتے تھے، جن کو فالو کرتے تھے،
وہ قیامت کے دن اظہار براعت کریں گے اپنے فالوورز سے. یعنی عجیب قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو فالو کرنے والے ہیں ان کی بات تو بعد میں قرآن کر رہا ہے، لیکن ان کی جو رہبران تھے، جو باطل کے نمائندے تھے، وہ یہ کہیں گے کہ پروردگارہ جو ہے ہم برات کرتے ہیں، ان سے دور ہونا چاہتے ہیں. یہ جو میرے فالوورز ہیں میں ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کو اس کی بھی ذمہ داری اٹھانی ہے کہ جو ان کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں جب کوئی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے اگر کوئی اور نیکی کرتا ہے یا اور لوگ نیکی کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، ایک تو اس کا گناہ اس کو ملتا ہے، اور جب لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں اور اسی برے کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کا بھی بوجھ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. لہٰذا قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کہ پروردگارہ ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں. لیکن جو فالوورز ہیں ان کا جواب بڑا عجیب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں، قرآن ہی کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، پروردگارہ ہمیں ہماری اس دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ واپس جا کر ہم ان پر تبرہ کر سکیں، ہم ان کے خلاف اظہار نفرت کر سکیں، ہم ان سے دور ہو سکیں. تو یہ قرآن میں، لہٰذا ہم نے کل کی گفتگو میں یہ کہا کہ دو باتیں میں نے جو کی میں اس کو ریپیٹ کر کے اور پھر میں آگے چلوں گا آج کی مجلس میں. اور وہ یہ بات ہم نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام رکھا ہے اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سے کنیکٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی بھی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ ہماری فطرت کے خلاف نہیں ہوتا، وہ ہماری فطرت کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ جمادات کے اندر بھی چیزوں کو اٹریکٹ کرنا اور جو چیزیں ہم آہنگ نہیں ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا. میں نے کہا کہ ہر مٹی جو ہے وہ سونا نہیں بنتی، ہر مٹی جو ہے وہ قیمتی پتھر میں تبدیل نہیں ہوتی. لہٰذا حتیٰ یہ خاک، یہ زمین کے جو بے جان نظر آتی ہے، یہ بھی اس کے اندر جو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں اس میں بھی یہ اپنی ان چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہم آہنگ اور سازگار ہوں. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ نباتات کے اندر بھی اسی طرح سے ہے، اور حیوانات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غضب اور شہوت ان دو چیزوں کو رکھا ہے کہ ایک ہے غضب کہ ان میں پاور آف اینگر ہے، اور دوسرا ان میں شہوت یعنی ہر وہ چیز کہ جو ان کو اپنے مفاد میں نظر آتی ہے، اپنے فائدے میں نظر آتی ہے، اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی رکھی ہے. یہ ایک حیوانی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں بھی شہوت اور غضب پایا جاتا ہے. انسان میں غصہ ہے، غضب ہے، اور غضب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، ہم اپنا ڈیفینڈ کر سکیں. اگر ہمیں کہیں سے خطرہ محسوس ہو تو ہم اس خطرے کو ریپیل کر سکیں، اس کو دور کر سکیں. یہ ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا سوال ہے. اور اگر جو ہے ہمیں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ جو ہمیں فائدے میں ہے، ہماری احتیاج کو دور کرتی ہے، تو ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہیں، تو یقیناً ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے. وہ اسپریچول نیڈ جو ہماری ہے، جو ہماری روحانی ایک ضرورت ہے، اور عاقبت اور آخرت کے لیے جب ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور ہمیں ایک ابدی زندگی کی طرف جانا ہے، لہٰذا وہ چیزیں کہ جو ہمارے فائدے میں ہیں ہم ان کو حاصل کریں گے. ایک دیندار شخص جو ہے وہ اپنے فائدوں کو جن چیزوں میں دیکھتا ہے، ایک دنیا پرست انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا دنیا پرستی کی بنیاد پر آپ بعض چیزوں کو اپنے فائدے میں سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ وہ شخص جو شر کا نمائندہ ہے، حتیٰ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی دہشت گردی کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. کوئی شخص اپنا نقصان نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میرے مفاد میں ہی ہے. تو اس مفاد کا تعین کرنا کہ کون سی چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کون سی چیز ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اگر ہم انبیاء کی تعلیمات پر، اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر، اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات سے اپنے فائدے کو تلاش نہ کر سکیں، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، تو پھر کبھی بھی جو ہے ہم جو ہے اچھی چیزوں کی طرف جو حقیقتاً ہمارے فائدے میں ہے ان کی طرف ہم نہیں جا سکتے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. اور پھر یہ غضب کی قوت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پاور آف اینگر، اس کے اوپر میں نے پوری 7 مجلسیں 8 مجلسیں گزشتہ سال میں نے اینگر مینجمنٹ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، کینیڈا میں اوٹوا میں نے وہاں مجلسیں پڑھی، وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں اور وہ پبلشڈ بھی ہو چکی ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ ہر گھر کی پرابلم، بچوں میں جو اینگر دیکھتے ہیں، جو غصہ دیکھتے ہیں، جو آپ کوئی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ان میں ٹالرنس نظر نہیں آتا، ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح کریں. اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم مجالس میں ان ایشوز کو اٹھائیں کہ جو ہمارے ہر گھر کی پرابلم ہے، ہماری مشکلات ہیں، ہم ان مشکلات کو کیسے حل کر سکتے ہیں. قرآن و سنت میں اتنا کچھ موجود ہونے کے باوجود، اتنی عظیم رہنمائی ہونے کے باوجود اگر ہم اس سے محروم رہیں تو پھر اس سے زیادہ کیا انسان کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل گھڑی ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس اتنا بڑا سورس موجود ہو، اتنا بڑا سرمایہ موجود ہو. نہج البلاغہ میں اتنے خوبصورت انسانی، الہی اور آفاقی اور یونیورسل پرنسپلز کی طرف اشارہ کیا ہے جو دنیا کے ہر شخص کے لیے جو ہے اٹریکشن کا باعث ہو سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پریزنٹ بھی کریں، ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا عظیم پلیٹ فارم ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے اگر ہم استفادہ نہ کریں اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو ہم دنیا تک نہ پھیلائیں تو پھر ہمیں قیامت کے دن اس کا ظاہر ہے کہ جواب دینا پڑے گا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، رحمت ہو خدا کی اس شخص پر کہ جو ہماری پہلے تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ دوسروں تک اس کو جو پھیلاتا ہے. یہ تعلم و تعلیمنا، کہ پہلے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولو انا، امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سامنے ہمارے علمی چہرے کو آشکار کیا جاتا تو دنیا لاتبعونا، تو دنیا ہماری اتباع کرنے لگتی، دنیا ہماری اطاعت کرنے لگتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے تو اس میں قصور ان کا زیادہ ہے یا ہمارا زیادہ ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے. کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کی روشنی تعلیم کو پھیلائیں دنیا کے سامنے، یا میں جب دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جو میرا انٹریکشن ہے اور ایکیڈیمک اور جو ہے وہ سوسائٹیز کے اندر اور فیکلٹیز کے اندر جو جانا پڑتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ کرسچن تھیولوجی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، جو موضوعات ہیں جو پوری دنیا میں ہیں، اس میں ہمارا ویو پوائنٹ کہیں نظر نہیں آتا. کوئی ایک چیز پبلشڈ فارم میں نظر نہیں آتی کہ کسی پروفیسر کے پاس، کسی ٹیچر کے پاس، کسی ایکیڈیمک فیکلٹی کے پاس کوئی ہمارا بھی ویو پوائنٹ سامنے آئے کہ ہم بھی ہر موضوع کے اوپر، چاہے وہ سائیکولوجیکل ایشو ہو، چاہے وہ تھیولوجیکل ایشو ہو، چاہے وہ ہسٹوریکل ایشو ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، اس میں قرآن کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اہل بیت کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آج کی دنیا میں کاؤنسلنگ کا ایک اہمیت ہے کہ کاؤنسلنگ سائیکولوجی جو ہے پوری دنیا میں کتنی اہم شعبہ اختیار کر گیا ہے، اور روایات میں، اہل بیت کی ٹیچنگز میں اور قرآن میں اتنے خوبصورت کاؤنسلنگ کے حوالے سے پوائنٹس موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر پاتے. تو بہرحال قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو غضب اور شہوت ہے،
اس کو جو پیوریفائڈ اور ریفائنڈ فارم انسان کے اندر موجود ہے وہ ہے محبت اور عداوت. یہ جو محبت ہے اس کی بیس جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ انسان چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے, قلبی اٹیچمنٹ اس کی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے انسان میں جو غصہ ہے, یہ جو پاور آف اینگر ہے, اس کے نتیجے میں انسان میں عداوت بھی پیدا ہوتی ہے, اس کی بیس ہے. لیکن بات یہیں تک نہیں ہے, اس کی جو اگلی ریفائنڈ فارم ہے وہ ہے تولا اور تبرع. صرف محبت کا ہونا کافی نہیں, صرف عداوت کا ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ انسان اپنی محبت کو صحیح ڈائریکشن دے کہ کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے. یہ زیادہ اہم ہے. نفرت تو ہر شخص کرتا ہے, محبت تو ہر شخص کرتا ہے, لیکن محبت اور نفرت جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, اس کو کیسے ڈیوائن ڈائریکشن دینی ہے, اس کو کیسے الہی رنگ میں رنگنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور تولا اور تبرع دراصل اس مقام پر اگر انسان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر محبت کرے کسی سے تو خدا کے لیے, اور دشمنی کرے کسی سے تو خدا کے لیے. صلوات پڑھ دیجئے. تو ہم نے کل کی مجلس میں نے دوسرا اہم نقطہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم نقطہ, کہ اگر آپ کوئی بھی کسی چیز کو یاد نہ رکھ سکیں تو یہ اہم ترین یہ تھا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی, ان میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, وہ ہماری عاقبت کا حصہ ہے. اور تولا اور تبرع, اگر کسی میں ولایت الہی, ولایت رسول, ولایت علی, ولایت اہل بیت نہیں ہے, اور ان کے دشمنوں سے نفرت کا پہلو انسان میں نہیں ہے, تو اس کی عبادات قبول نہیں ہے. یعنی یہ حدیثوں میں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ عبادات کا قبول ہونا اور چیز ہے اور عبادات کا صحیح ہونا اور چیز ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح ہے یا نہیں, تو آپ کو آپ کا مرجع آ کے یہ بتائے گا کہ آپ نے نماز کے جو اصول تھے, جو شرائط تھیں, اس کے مطابق آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. وہ آپ کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن اگر آپ اپنے مرجع سے یہ پوچھیں کہ کیا میری نماز قبول بھی ہے یا نہیں, تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں. صلوات پڑھ دیجئے. تو قبولیت عبادات جو ہے اس کے لیے ولایت ضروری ہے, اور یہ اتنا آسان موضوع نہیں ہے. میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ولایت کے بغیر, یہ ولایت کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ سے ہے, کہ ولایت کے بغیر کیا وجہ ہے کہ انسان کی نمازیں اور روزے جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ تولا اور تبرع جو ہے یہ اظہار نفرت ہے, یعنی صرف دل میں رکھنا نہیں ہے. جب میں محبت کی بات کرتا ہوں تو محبت جو ہے وہ میں دل میں بھی رکھ سکتا ہوں, اور جب میں عداوت کی بات کرتا ہوں تو دشمنی میں دل میں بھی رکھ سکتا ہوں. لیکن تولا اور تبرع میں اظہار کرنا ضروری ہے, اور تبرع میں نفرت کا اظہار کرنا ضروری ہے. جب ہم نے کہا کہ یہ ہے وہ پرنسپل کہ جس پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا, جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, لیکن اس اظہار کو کس طرح سے کرنا ہے اس کا تعلق جو ہے ہماری روزمرہ زندگی, ہمارے زمانے کے حالات, ٹائم اینڈ سپیس, چینجنگ ریالٹیز آف آور لائف, اس سے اس کا تعلق ہے. کوئی ماڈل اور شکل و صورت آپ کو یہ نہیں بتاتا اسلام کہ یہی شکل و صورت جو 1400 سال پہلے اظہار نفرت کی تھی وہ آج بھی آپ اس کو رکھیں, بلکہ آپ کو اپنی سوسائٹی کے مطابق, آپ کو اپنے معاشرے کے مطابق, آپ کو اپنے حالات کے مطابق جو ہے اس کو آپ شیپ دے سکتے ہیں اس کو. اور یہی وہ چیز ہے کہ کبھی کبھی ہم اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اظہار نفرت اور اظہار محبت جو ہے وہ اور چیز ہے, اور اس کی شکل و صورت جو ہے وہ حالات کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے. جس طریقے سے ہم نے کل مثال دی, کس کی دی؟ بہت سی مثالیں دی. اس میں سے ایک مثال جو ہے ہماری مثال تھی عزاداری کی, کہ ہم نے یہ کہا کہ خود اصل عزاداری جو ہے وہ اظہار نفرت ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اظہار نفرت نہ کریں، لیکن اب اگر آپ یورپ کی سرزمین میں آ کر، آپ ویسٹ جو امریکہ میں، کینیڈا میں آ کر، جہاں کے لوگ مختلف ہیں، جہاں کے آڈینس مختلف ہیں، جہاں کے ویورز مختلف ہیں، وہاں پر آ کر آپ پاکستان کے اسٹائل میں یہاں پر عزاداری کریں، تو یہاں آپ جو میسیج دینا چاہتے ہیں آپ وہ میسیج نہیں دے سکتے۔ امام حسین کا، میں بھی جب آسٹریلیا میں تھا تو میں نے کہا کہ اتنا ہزاروں کا آپ کا جلوس، لیکن آپ نے سارے بینرز عربی میں لگائے ہوئے، یہاں پر کون سمجھے گا اس کو؟ یعنی ضرورت اس بات کی ہے، ان ممالک میں زیادہ سمبولک ہونے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کیجئے گا، زیادہ سمبولک شکل میں اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ ہارش شکل میں اگر آپ پیش کریں گے تو آپ کیا میسیج دیں گے؟ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا ان جلوسوں کے ذریعے سے ہم صحیح میسیج کیسے کنوے کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، چاہے وینکوور ہو چاہے دوسری جگہ، البتہ ہمارے علاقے میں تو بہت اس کے اوپر کام ہوا ہے اس آسپیکٹ سے کہ وہ میسیج اورینٹڈ ہو، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ حیرت سے دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی داعش والوں کا کوئی جلوس ہے، کیونکہ ہم نے کالے کپڑے پہنے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہ چینجنگ ریالٹیز ہے، آج کے دور میں کالا پرچم انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ ایک سمبل بن چکے ہیں وہ۔ تو سوال یہ کہ کیا ہمیں کوئی چینج لانی ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے ہمیں انہی کا حصہ سمجھنے لگے تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہے یا نہیں بدلنی؟ ہمیں اپنی عزاداری کا اسٹائل بدلنا ہے یا نہیں بدلنا؟ ہمیں بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا کی جو ذہنیت ڈیولپ ہو رہی ہے اس ذہنیت میں ہم اپنا میسیج نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنا میسیج کیسے کنوے کرنا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے، اب آپ دیکھیں میں نے کہا کہ اظہار نفرت وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیرس کے اندر جو اتنا دردناک سانحہ ہوا کہ جس نے، جہاں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو واقعاً اس کا درد ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ اس میں کسی قسم کا وہ نہیں ہے، اس کے اندر انکار نہیں کر سکتا انسان۔ لیکن اسی پیرس کے اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو خاتون ہے جو اس میں جو ہلاک ہوئی، اس کے شوہر نے، آپ میں سے بی بی سی میں اس میں کسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنی وائف کو کیسے خراج عقیدت پیش کیا، عجیب و غریب الفاظ میں اس نے اپنی وائف کو خراج عقیدت پیش کیا، اور وہ بھی نفرت کا ایک اظہار ہے۔ جو نفرت کا اظہار ہے وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نفرت کا تحفہ دوں گا، میں تمہیں نفرت کا تحفہ بھی نہیں دینے والا، اور یہ تم نے اس معصوم بچے سے اس کی ماں کی محبت کو چھین لیا ہے۔ لیکن تم یاد رکھو کہ یہ بچہ اپنی آزادی کے ذریعے سے، اپنی خوشحالی کے ذریعے سے ہمیشہ تمہیں شرمسار کرتا رہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی کبھی جو ہے آپ کسی سے جب نفرت کرتے ہیں، میسیج دیکھیں، ایک یورپین آپ کو میسیج دے رہا ہے، وہ میسیج یہ دے رہا ہے کہ وہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ اس سے نفرت کی جائے، وہ چاہتا ہے، اس کے حق میں ہے کہ اس کے خلاف نفرت پھیلے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف نفرت پھیلے تو میں تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ، میں نہیں چاہتا کہ تم خوش ہو، میں تمہیں یہ نفرت کا تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے کوئی نفرت کرے۔ اور یہی چیز اب ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چند افراد کے نام لے کر کہ جو عقیدہ ہے دوسروں کا، ہم ان سے اظہار نفرت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خود جو ہے دشمنان دین وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نفرت کریں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک گروپ کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ دشمنوں کو فائدہ ہے، ظالموں کو فائدہ ہے کہ جو مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتے، یہ ان کو فائدہ ہے، اور ہم ان کے فائدے کا کام جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ ہم جتنا اظہار نفرت کریں گے، اور پھر کبھی کبھی اظہار نفرت ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہستیوں کو یاد کریں، ہم اپنی شخصیات کی علمی کاوشوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں، یہ بھی ایک قسم کا اظہار نفرت ہے، یہ بھی ایک قسم کا دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ سپیس کا مسئلہ یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات جو دینی اور مذہبی ہیں جس کی وجہ سے ہماری شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ تقسیم پر تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ٹائم اینڈ سپیس کا رول ان انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ سنہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں، میں تاریخ کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں جو بڑی اہم مثالیں ہیں، جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، کبھی ہمیں واقعاً ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے قیام کیا، امام حسین کیوں شہید نہیں ہو گئے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ امام حسین کیوں شہید ہو گئے؟ پھر سوال ہے سب سے بڑا، ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس سوال کو فیس نہ کریں، لیکن ہمیں یہ فیس کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی نے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی پوری جو خلافت کا دور تھا اس میں حضرت علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیا حضرت علی کی طاقت میں کوئی کمی تھی؟ کیا علی کی شجاعت میں کوئی کمی تھی؟ کیا علی کی بہادری میں کوئی کمی تھی؟ حتیٰ جناب سیدہ حضرت امیر المومنین کو خطاب میں یا علی کیا آپ وہی نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جن سے بڑے بڑے سورما کانپا کرتے تھے، یا علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زہرا کل میری ذمہ داری وہ تھی، آج میری ذمہ داری یہ ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، صرف علی خاموش، ہم کہتے ہیں خاموش بیٹھا، لیکن ہر قدم پر وہ ان اصحاب جو ہے وہ خلفاء ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کو رہنمائی کرتے تھے۔ حتیٰ نہج البلاغہ میں ہے کہ آج ہم پر اعتراض بھی ہوتا ہے، نہج البلاغہ میں ہے کہ خلیفہ دوم کو امیر المومنین نے ایک جنگ پر جانے سے روک دیا اور کہا کہ اگر تم جنگ پر گئے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ۔ کیا اگر اتنی اس طرح کی دشمنی تھی تو حضرت علی کو تو فائدہ تھا کہ اچھا ہلاک ہو جائے فلاں شخص۔ لہٰذا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین ہوں یا امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، اصل چیز جو ہے وہ بنیادی اصول کو سمجھنا ہے۔ وہ اصول جب تک باقی ہے باقی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں حالات کے مطابق۔ ہمارے پاس کچھ اصول ایسے ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے، اور وہ اصول کیا تھا؟ وہی اصول حضرت علی کے سامنے تھا، وہی امام حسن علیہ السلام کے سامنے تھا، وہی امام حسن اور امام حسین دونوں کے سامنے تھا، اور وہ یہ تھا کہ اسلام کی عظمت اور اسلام کی عزت، اسلام کا وقار اگر امیر المومنین قیام کرتے، جو ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ علی افضل ہیں یا دوسرے خلفاء افضل ہیں۔ جو مرتد ہو رہے تھے، مختلف قسم کے گروہ موجود تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر حضرت علی بھی کھڑے ہو جاتے تو آخر میں الٹیمیٹلی جو چیز کمزور ہوتی وہ اسلام تھا۔ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دینا یہ بنیادی اصول ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ صلح کی، امام بھی شہید ہو سکتے تھے، لیکن امام حسن کو پتا تھا کہ میری شہادت اسلام کو کمزور کر دے گی، امام حسین کو پتا تھا کہ میری شہادت اسلام کی عظمت کا باعث بنے گی، اسلام کی بزرگی کا باعث بنے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کسی نے آ کے امیر المومنین سے یہ کہا کہ مولا آپ اپنی داڑھی پر خضاب کیوں نہیں کرتے جبکہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے خضاب کرنے کا؟ اب آپ کو میں چھوٹی چھوٹی ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو اس وقت اب ضرورت نہیں رہی اس خضاب کی، اس وقت کے زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا، ایک تو ہمارے پاس سپاہی اور فوجی اور مسلمان کم تھے، فوج میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ تھی، جب دشمن ان بوڑھوں کو دیکھتا تھا، ان کی سفید داڑھیوں کو دیکھتا تھا تو یہ دشمن کی تقویت کا باعث بنتا، بہت توجہ کیجئے گا، یہ دشمن کی تقویت کا باعث بنتا تھا، یہ دشمن کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا تھا۔ لیکن آج ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لہٰذا اس داڑھی کا خضاب کرنا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں مستحب ہے یا فلاں ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بنیادی اصول تھا وہ کیا تھا؟ جب تک ہم بنیادی اصول جو
अनचेंजेबल है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे हम दूसरी चीजों को समझ नहीं सकते। बुनियादी उसूल ये है कि दुश्मन आपका मजबूत ना हो। बुनियादी उसूल ये है कि आपके दुश्मन की तकवीयत का बाइस ना बने। कोई काम अगर आप ऐसा करते हैं, ये बुनियादी उसूल है जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हर चीज पर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, वो चीजें उसकी शक्ल तब्दील कर सकते हैं, उसकी नौइयत तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दुश्मन मजबूत हो रहा है, अगर आपके दुश्मन को फायदा पहुंच रहा है, तो इस उसूल पर हम सौदा नहीं कर सकते। सवाल पढ़ दीजिए। तो अजीजान गिरामी, जब हम तबर्रा और तवल्ला की बात करते हैं तो इजहारे नफरत और इजहारे मोहब्बत जो है वो जरूरी है, लेकिन ये उसूल है और उसकी रोशनी में हम जमाने के हालात के मुताबिक जो है वो हम तब्दीली कर सकते हैं। इंसान की अकल 1400 साल पहले वाली अब अकल नहीं है। इंसान के जज्बात, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो हमारी एक नस्ल पहले थी, आप देखें कि माँ बाप जो है बच्चों को मारा करते थे, जो है वो फिजिकल पनिशमेंट एक आम सी बात थी। जो मेहमान आता था वो भी खुशी से देख रहा होता था, और जो है, लेकिन आज वही माँ बाप, आप लोग सब बैठे हुए भी हैं उनमें से कुछ मेरे समेत, वो कि जो अपने वालिदैन से मारे खाया करते थे, अगर आज के बच्चे उस मंजर को देख लें तो वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि ये उनका बच्चा है, मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज यही माँ बाप जो हैं वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को मारें। स्कूलों में फिजिकल पनिशमेंट एक आम सी बात थी। क्यों आम सी बात थी? इसलिए कि उसूल वही था, क्या था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, चाहे उनको मारना ही क्यों ना पड़े, लिहाजा उनको मारा जाए ताकि बच्चे जो हैं वो ज्यादा ज़हीन बन जाएं। लेकिन वक्त ने ये बात साबित कर दिया कि बच्चों को मारने से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उसके नतीजे में जो है वो और ज्यादा जो है वो ये कोई वर्क नहीं करती चीज। लिहाजा आज दुनिया में बैन कर दिया गया कि आप फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को नहीं दे सकते, ताकि अब ये बताएं कि उसूल जो था तरबियत का ये था। अगर हम कहीं पर हम ये देखें कि एक मॉडल जो है वो इफेक्टिव नहीं हो रहा और जज्बात आज तब्दील हो गए हैं। आज आप जो है वो इस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि मैं जब ईरान में था, जो शुरू में जब हम 1984 में जब हम वहां पर गए, तो वहां पर जब संस्कार किया जाता था किसी औरत को, किसी मर्द को, तो हमने अपनी आंखों से संस्कार होते देखा, यानी इस तरह से जमीन में गाड़, यानी अजीब सी एक कैफियत होती थी। और यानी चूंकि हमारे सेंटीमेंट्स तब्दील हो गए हैं, हमारे जज्बात में भी तरक्की आई है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वहां पर भी एहसास हुआ। अब ये खुले आम ऐसा नहीं होता वहां पर। देखिए अब कितना फर्क है ये इन दोनों चीजों के अंदर। बहरहाल तब्दीली आती है, लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे और यही हमारा दीन है, ये दीन नहीं है। वसीले और हदफ में फर्क है। हमारी एहतियाज ये है कि हम मकतब अहले बैत को जिंदा रखें। हमारी एहतियाज ये है कि हम तबर्रा करें, इजहारे बरात करें दुश्मनाने अहले बैत से, ये हमारी एहतियाज है। लेकिन इस एहतियाज को पूरा करने के जो वसाइल हैं, जो तरीके हैं, उनमें किसी मौके पर भी तब्दीली लाई जा सकती। ये है वो मैसेज जो हम देना चाहते हैं इन आयात, इन मजालिस के जरिए से। फिर जब मोहब्बत की बात करते हैं, मैं दो बातें और करना चाहूंगा और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। फिर जब हम मोहब्बत और अदावत की बात करते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत और उसकी खातिर मोहब्बत करना, अल्लाह की खातिर दुश्मनी करना, ये बहुत ही मुश्किलात बल्कि हमारे लिए नामुमकिनात में से एक चीज है कि हम किस तरीके से अल्लाह से मोहब्बत करें। और मैंने पहले भी आपकी खिदमत में शुरू में जो गुफ्तगू की कि जब तक हम अपनी फितरत से अल्लाह के अहकाम को हम आहंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक किसी चीज का हम पर असर नहीं होगा दुनिया की। और ये वाज़ेह रिवायात मौजूद हैं। और रिवायात क्या है, जिनमें से एक रिवायत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते, मोमिन
مومن کی 3 صفات. دیکھیں ایک مومن وہ ہے کہ جو ہم جس کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ چلے جائیں پاکستان میں ہر شخص یہ کہتا ہے جی میں مومن ہوں اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. ایک مومن وہ ہے جس کو قرآن مومن کہتا ہے. ایک مومن وہ ہے جس کو اہل بیت کی تعلیمات میں مومن قرار دیا. مومن کی صفات اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہہ کے دوسروں سے جدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو عام مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں، لیکن کیا ابھی کبھی ہم نے قرآن جو مومن کی صفات بیان کرتا ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو ان صفات کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ یعنی ہم کہنے کی حد تک دعویٰ اور چیز ہے. یاد رکھیے گا جو کلیم ہم کرتے ہیں، جو دعویٰ ہم کرتے ہیں، یا جو ماں باپ کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے جو ہم جس دین کی بات کرتے ہیں، لیکن قیامت میں جس چیز کو ایکسپٹ کیا جائے گا ان دونوں میں بہت فرق ہے. آپ میرے سامنے جو مرضی کہتے رہیں کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، میں رسول سے، میں علی سے، فلاں سے، میرا عمل کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم دنیا میں جس کو مرضی دھوکہ دیتے. تو یہ روایت میں صرف ایک روایت ہے، انشاءاللہ کبھی میری خواہش ہے کہ پورا اشرا مومن کی صفات کے اوپر پڑھا جائے. انشاءاللہ وقت آنے پر میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا کہ مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں قرآن کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں، اور اس سے بڑھ کر متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں. تقوی کا منزل جو ہے وہ ایک اور آگے درجہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التوفیق من اللہ، پہلی خصوصیت جو مومن کے لیے ہے کہ اس کو اللہ کی توفیق حاصل. اگر توفیق اس کو حاصل نہیں ہوگی تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس توفیق کے مسئلے کو ابھی ہم صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے کہ توفیق الہی کا کیا مطلب ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ وَوَاعِظٌ مِّن نَفْسِهِ، کہ اس کے نفس میں ایک واعظ، ایک ایڈمونیشر موجود ہونا چاہیے، ایک نصیحت کرنے والا موجود ہونا چاہیے. اور مختلف حدیث ہیں. امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس کے اندر واعظ موجود نہ ہو، جس کے اندر ضمیر اور وجدان موجود نہ ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نصیحت نہیں کر سکتی. یاد رکھیے گا اگر اندر کا انسان بیدار نہیں، اس لیے کہ پھر نہ نبی کچھ کر سکتا ہے، نہ امام کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. عجیب آیت ہے، کسی موقع پر چونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں اگر چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ آدمی خود کچھ نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی تربیت کرتے ہیں، اگر کوئی خود سے آمادہ نہ ہو آپ کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں ممبر سے لوگوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی، اثر کیوں نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ تو شاید مولانا صاحب خود ہو، دوسری وجہ جو ہے وہ خود لوگ ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، وہ تیار نہیں ہونا چاہتے. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے، میں نے کہا یار تم خوش کیوں نہیں نظر آتے؟ حج پہ جانا تو بڑی خوشی کی بات ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو میں نے پھر خود ہی اس کو جواب دیا، میں نے کہا مجھے پتا ہے تم خوش اس لیے نہیں ہو کہ تم نے بعض برائیاں جو شروع کر رکھی ہیں تمہیں یہ پتا ہے کہ تم واپس آ کے بھی چھوڑو گے نہیں اس کو، تو پھر خوشی کس بات کی؟ دیکھیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں اور اس عہد کے اور کمٹمنٹ کے ساتھ آپ حج پہ جا رہے ہیں کہ آپ جو غلط کام کرتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی ظاہر ہے کہ سبھی گناہ گار ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اگر ہمارے اندر یہ کمٹمنٹ ہوگی تو حج پہ جانے کی خوشی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں اور زیارتوں پہ جا کر ہم بجائے اس کے کہ ہماری اصلاح ہو، صلوات پڑھ دیجئے مرتبہ ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، لیکن زیارت کی جو ہے وہ فزیکل جرنی ہے، لیکن فزیکل جرنی کے ساتھ ساتھ اسپریچول جرنی اگر نہ ہو، اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہ چاہے، یاد رکھیے گا نہ تو روزہ رسول آپ کا کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی امام حسین کی زیارت کربلا اور نجف، کہیں چلے جائیں آپ ٹکرے مارتے رہیں. آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اخلاقیات کو اپنانا پڑے گا، پھر ہر دنیا کی زیارت آپ کے لیے مفید ہوگی، آپ کو فائدہ پہنچائے گی. لیکن اگر آپ
زیارت کے لیے جائے اور پھر ویسے ہی واپس لوٹ آئے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، نہ صرف یہ کہ ہم ویسے ہی واپس لوٹ آتے ہیں بلکہ ورسٹ ہو جاتے ہیں. اور بری کیوں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ، اب توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جب ہم زیارت پہ نہیں جاتے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی غلطی نظر آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلط کام کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن زیارت پر جا کر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم پاک و پاکیزہ ہو کر آ گئے. یعنی وہ خامی جو کبھی خامی نظر آتی تھی، اب وہاں جانے کے بعد وہ بھی نظر نہیں آتی. صلوات پڑھ دیجئے گا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہی وہ تبدیلی اور یہی وہ اصلاح تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام جس کے لیے کربلا میں نکلے. وہ کہتے ہیں میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کون سی اصلاح تھی؟ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے. حتیٰ ہمارے پاس روایات میں ہے کہ کلہم یتقربون بدمہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو امام حسین کو شہید کر رہے تھے وہ ان کے خون کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے تھے. تو جو کمی تھی اور خامی تھی وہ کیا تھی؟ امام حسین اس اندرونی اصلاح کی بات کر رہے تھے، اس اخلاقی اصلاح کی بات کر رہے تھے کہ جو ہمیں جو ہے. تو ہم محبت اور غضب کی جب بات کرتے ہیں، صرف دو چیزیں مجھے آپ کے سامنے اور رکھنی ہے. وہ یہ کہ ایک موقع پر، اب آپ دیکھیں یہ مشکل مرحلہ ہے لیکن روایات سے ہمیں اس سے مدد ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم اپنی محبت کو کیسے استوار کر سکتے ہیں. اور کسی کو دوست رکھنا اللہ کی خاطر اور دشمن رکھنا اللہ کی خاطر یہ کوئی آسان کام نہیں. اس لیے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا، اللہ کی خاطر دوست رکھنا. جب امام باقر علیہ السلام خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام نے جب جابر بن عبداللہ انصاری جیسے صحابی سے یہ کہا کہ جابر تم اس وقت کس کنڈیشن میں ہو، تمہاری کیا سچویشن ہے اور کیا حالت ہے، تو اس نے اپنی طرف سے جابر بن عبداللہ انصاری نے تقوی کا ایک عظیم منزل بتانے کی کوشش کی کہ کہا کہ مولا میں ایسی سچویشن میں ہوں کہ میں غربت اور فقر کو اپنی ثروت اور توانائی اور اپنے غنی ہونے پر ترجیح دیتا ہوں. یعنی میں غریب ہوں، فقیر ہوں، بہتر ہے اس سے کہ میں مالدار ہوں. میں اس طرح سے محسوس کر رہا ہوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ مولا میں بیماری کو اپنی صحت پر ترجیح دیتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، یہ بہتر ہے کہ میں صحت مند ہوں. اور تیسری بات وہ کرتے ہیں کہ مولا میں موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں، بہتر ہے من. یہ جواب سننا تھا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جابر ہم اہل بیت تو ایسے نہیں، ہم اہل بیت تو ایسے نہیں ہیں. ہم کسی چیز کو کسی پہ ترجیح نہیں دیتے، چاہے موت ہو یا زندگی ہو، چاہے بیماری ہو یا صحت ہو، چاہے فقر ہو یا حالات کی بہتری ہو. جو ہمارا رب ہمارے لیے چاہتا ہے ہم اسی کو چاہتے ہیں. ہم رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہیں. ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم صحت مند ہیں یا بیمار ہیں. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ رضائے الہی کس چیز کے اندر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور روضہ رسول پر تشریف لے گئے تو امام عالی مقام اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیرے راستے پر قدم بڑھا رہا ہوں، اور اگر جو نتیجہ ہے اور جو انجام ہے وہ میری امیدوں اور میری، بہت توجہ کیجئے گا، بس مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، کہ میری امیدوں اور میری خواہشات کے مطابق ہو تو پروردگارہ میں تیری نعمتوں پر میں شکر ادا کروں گا اور تجھ سے اس بات کو طلب کروں گا کہ پروردگارہ تو اپنا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اور اب امام حسین ایک عجیب بات کرتے ہیں، لیکن پروردگارہ اگر تیری قضا، اگر قضائے الہی میرے اور میری امیدوں اور خواہشوں کے درمیان حائل ہو جائے پروردگارہ، یعنی کہ پروردگارہ اگر انجام جو ہے وہ ہماری امیدوں کے مطابق نہ ہو، ہماری توقعات کے مطابق نہ ہو،
تو پروردگارہ پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو کام خلوص نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کام پاکیزگی قلب کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا مشن عزیزان محترم، اور اسی اظہار براعت کو ہم کربلا کے میدان میں، اور اظہار محبت خدا کو ہم کربلا کے میدان میں، اور کربلا کے بعد ہم شہزادی زینب کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ قدم قدم پر آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو اس طرح تبدیل کیا کہ اپنی بصیرت، اپنی آگاہی، اپنے تدبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم جو چیز تعلیمات سے سمجھتے ہیں وہ یہ کہ حضرت زینب نے ابن زیاد اور یزید جیسے حکمرانوں کے ان کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زینب کو اس وقت امامت کی ذمہ داری سونپی۔ وہ ذمہ داری امامت کی، امام وقت امام سجاد تھے، لیکن کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس روایات موجود ہیں، کچھ عرصے کے لیے یہ امامت کا منصب جو ہے وہ حضرت زینب کو منتقل ہو گیا۔ یہ علم امامت کے نتیجے میں امام حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور کل میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب یہ قافلہ بیبیاں رسن بستہ بے پلان کے اونٹوں پر بے مکنو چادر جب ان کو کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو زینب نے یہ التماس کی کہ اے عمر سعد ہمیں مقتل سے گزرنے کی اجازت دیں۔ آپ نے کل سنا کہ شہزادی زینب نے اتنا گریہ کیا کہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ہر دوست اور دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زینب جو اتنا گریہ کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا فرزند حسین ہے کہ جس کا جسم پارا پارا ہے، جو خون میں نہا چکا ہے، اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جن کو اس رسوائی کے عالم میں اور رسن بستہ لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے سید سجاد کو دیکھا۔ حضرات تاریخ کا عجیب رخ ہے، حضرت زینب کہ جن کے گریے کا یہ عالم تھا کہ جس نے سب کو رلا دیا، اب جو اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ جب سید سجاد نے اس دلخراش منظر کو دیکھا تو قریب تھا، ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ مولا سجاد کے قفس عنصری سے روح پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو خطاب کیا کہ بیٹا تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کہیں یہ منظر تمہیں جو ہے مضطرب نہ کر دے، کہیں یہ منظر تمہیں بیتاب نہ کر دے۔ بیٹا یاد رکھو کہ ایک قوم ایسی آئے گی، ایک جماعت ایسی آئے گی کہ جو ان بکھرے ہوئے لاشوں کو جمع کرے گی اور ان کو دفنائے گی۔ یہ قوم وہ ہوگی کہ اہل زمین اور ظلیم زمین کے ظالم اور ستمگر ان کو نہ جانتے ہوں گے، لیکن اہل آسمان اس کو جانتے ہوں گے۔ یہ قوم تمہارے بابا کی قبر پر ایک ایسی علامت کو نصب کرے گی۔ عزیزانو یہ وہ سید سجاد ہیں کہ جب اس دلخراش منظر کو دیکھا، جب کربلا میں عاشورہ کے دن جب حل من ناصر کی صدا بلند ہوئی تو یہی سجاد تھے کہ جنہوں نے لاٹھی ہاتھ میں لی، سر پر عمامہ رکھا اور بیماری کے عالم میں ایک مرتبہ خیمے سے نکلے اور زینب بھتیجے کو روکتی رہی، لیکن کہا کہ کیا پھپھی اماں کیا آپ دیکھتی نہیں کہ میرے بابا مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ لیکن عزیزانو حسین نے اپنے بیٹے سید سجاد کو یہ کہہ کر واپس بھیجا کہ بیٹا تمہارے جہاد کا بھی وقت نہیں آیا، تمہارے جہاد کا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ چیز دیکھ کر مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب آخری ودا تھی اور سکینہ رو رو کے اپنے بابا کے پاؤں سے لپٹ رہی تھی تو امام حسین کے عجیب و غریب الفاظ ہیں، اپنی بیٹی سکینہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں
کہ بیٹی سکینہ تو اپنے ان آنسوؤں سے میرے جگر کو چھلنی مت کر، اپنے ان آنسوؤں کو اس وقت کے لیے بچا لے جب میرے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کر۔ بی بی زینب اپنے فرزند اپنے بھتیجے کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ ایک قوم آئے گی تو تمہارے بابا کی قبر پر ایک ایسی علامت کو نصب کرے گی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور ظالم اور ستمگر اس علامت کو جتنا ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی عظمت اور بزرگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے۔ ہمارا سلام ہو اس شہزادی زینب جس نے اس عالم میں مستقبل کی پیش گوئی کی۔ اور پھر وہی زینب دربار یزید میں خطاب کر کے فرماتی ہے، او یزید کد قیدکا و اوس سیکا و ناسب جہدکا، اے یزید تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکروں کو محو نہیں کر سکتا، ہمارے مقام کو تو مٹا نہیں سکتا۔ اللہ رحمت اللہ علی قوم ظالمین۔ علی امام